سب سے پہلے ایک بیٹی کے لیے سب سے زیادہ جو چیز دعاؤں کا اور دوسرے گھر میں مقام بنانے کا سبب بنتی ہے وہ خدمت ہے. کوئی لڑکی اپنی اچھی شکل سے، اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی دوسری قابلیت سے سسرال کے ہاں جگہ نہیں بنا سکتی جو خدمت سے بنا سکتی ہے. بہت سی بے ہنر لڑکیاں بھی جب اچھے جذبے کے ساتھ خدمت کا ارادہ کرتی ہیں اور کرتی ہیں اور قربانی کرتی ہیں تو بہت دعائیں بھی پاتی ہیں اور بہت خوشحال زندگی بھی. تو یہ خوشحال زندگی کا ایک راز ہے سیکریفائس اور لینے کی بجائے دینے پہ نظر رکھنا. عموماً ہم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ عموماً ڈفرینس آف اوپینین اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ چونکہ سیٹ اپ مختلف ہوتا ہے، گھروں کی روٹین مختلف ہوتی ہے، لائف سٹائل مختلف ہوتا ہے، تو قدرتی طور پر جب آپ ایک دھارے سے آئے، دوسرا دوسرے سے آئے، جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس بیک گراؤنڈ سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا، تو اس لیے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. اور بہت کام کی بتائی یہ بات انہوں نے کہ کبھی پبلکلی اپنے ہسبینڈ کو کنٹراڈکٹ نہیں کریں، کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے، مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے، ان کو جو اللہ نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، وہ جو اتھارٹی والا ہے اس کو چیلنج نہیں کریں کبھی. اس کو چیلنج کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے. اس کو وہیں رہنے دیں، اس کو برقرار رکھیں، وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے. اور اگر اس معاملے میں اس نصیحت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہو گئے، آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگڑتا ہے، روٹتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، ایک نیچرل لائف کی علامت ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، کیونکہ شوہر اپنی بے عزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں. اس لیے ایک کڑوا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے. عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے. ابھی تک جتنا بھی قرآن پاک کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ میں نے کیا ہے، اس میں ایز سچ کوئی الگ چیپٹر سسرال کے نام سے نہیں ہے. میں نے اس پر بہت غور کیا، بہت کوشش کی کہ مجھے کچھ بھی ایز اے ٹیکسٹ کچھ مل جائے. اتنی سی بات ضرور ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسانی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے نسب اور سحر کے رشتے کا ذکر کرتے ہیں. سحر سسرال کو کہتے ہیں، اور دونوں کو ایک ہی جگہ پر مینشن کیا گیا ہے. پھر کیا ہے، کیا اسلام نے ان رشتوں کو اگنور کیا ہے؟ کیا ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا یہ رشتے بیکار ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ستیلے والوں کا سلوک کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں. بات یہ ہے کہ اس پر جتنا بھی میں نے غور کیا تو مجھے جواب یہی ملا کہ یہ رشتے کوئی الگ رشتے نہیں ہیں. اپنی ماں اور شوہر کی ماں کا درجہ ایک ہی ہے، عزت کا، احترام کا، حسن سلوک کا، جیسے رضائی ماں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ تو فوت ہو گئی تھی، لیکن دودھ جنہوں نے پلایا تھا ان کے لیے بھی آپ کا احترام اور محبت اتنی ہی تھی، حالانکہ صرف انہوں نے دودھ پلایا تھا. اور اسلام کی روح سے الگ اگر ساس کے حقوق کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ماں کے ضمن میں آتی ہے. آپ دیکھیں کہ شوہر کی شکل میں ساس کتنا بڑا تحفہ آپ کو دیتی ہے کہ جس ہستی میں آپ کو سکون ملتا ہے، جس کی طرف سے آپ کی ساری ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے. ماں بیچاری کیا کرتی ہے؟ جنم دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، تربیت دیتی ہے، ہوم ورک کراتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، ایک کے بعد ایک امتحان پاس کراتی ہے، اور پھر جاب کا موقع آتا ہے اس کے لیے دن رات دعائیں اور خواہشیں اور تمنائیں کرتی ہے. پھر بچے باہر دور چلے جاتے ہیں نوکریوں کے لیے، مائیں ان کی جدائیاں کاٹتی ہیں. کوئی بھی ماں جو ماں ہے اس کے دل میں ماں کا دل دھڑکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ماں کا دل اپنے بچے کے لیے کس قدر تڑپتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے شوق میں. اور جب شادی ہو جائے اس کے ساتھ ایک لڑکی کی اور وہ اتنی پوزیسو ہو جائے کہ اب یہ پلا پلایا جوان صرف میرا ہے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا. شادی اللہ کی ایک نعمت. قرآن پاک میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کی. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. نکاح اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے، نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے، ایمان مکمل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب باقی ماندہ آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک متاع ہے، فائدے کی چیز ہے، پونجی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی. ہمارے ہاں عموماً شادیاں جس طریقے پر ہوتی ہیں اس میں وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، اور ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور بکھر جاتی ہے. انجوائمنٹ صرف کپڑے اور کھانے تک رہ گئی ہے. گویا اپنی صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا اور صرف مٹیریلسٹک اپروچ کی حد تک خوشی کا تصور ہونا اب مسلمانوں میں باقی رہ گیا ہے. جبکہ کوئی خوشی اس وقت تک پوری خوشی ہو نہیں سکتی جب تک انسان کی روح بھی خوش نہ ہو، اور کوئی روح اللہ کے ذکر کے بغیر خوش ہو نہیں سکتی.